أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ سورة النساء آیت نمبر 138 139۔ کل کی آیتوں میں ایمان والوں سے خطاب تھا کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ پھر اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے اور اللہ ایسے لوگوں کی بخشش نہیں فرمائیں گے، یعنی یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ آج کی ان آیتوں میں اور اس کے بعد آنے والی چند آیات میں بھی کافروں کے ایک اور گروہ یا کافروں کی ایک اور قسم منافقین کا بیان ہے۔ یعنی بعض کافر تو وہ ہیں جو صاف اور واضح کافر ہیں، اور کافروں ہی کی ایک قسم وہ ہے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کا اور ایمان کا نام لیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ کافروں کے ساتھ ہیں اور کفر اختیار کرتے ہیں۔ ان کا ظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ان کا باطن وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ یہ کفر کی بڑی سخت قسم ہے، اس لیے کہ جو دشمن بالکل سامنے ہو اس سے مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن جو بظاہر آپ کو دوست دکھائی دے لیکن حقیقت میں وہ دشمن ہو، چھپا ہوا دشمن ہو، تو وہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو منافقین بھی ایسے کافر تھے، ان کا کفر چھپا ہوا تھا، یہ بڑا سخت کفر ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، ان منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب تیار ہے اگر تم نے توبہ نہیں کی اور اپنے ایمان اور اپنے دین کو خالص نہ کیا تو عذاباً علیما، دردناک عذاب ہے۔ اور یہ منافق کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، اور قرآن کریم نے وجہ بھی بتائی کہ منافق کافروں کو اپنا دوست اس لیے بناتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، چونکہ اس وقت کافروں کی ٹھاٹ باٹ تھی اور ان کا ایک ظاہری روب تھا، غلبہ تھا، دبدبہ تھا، تو منافق لوگ دونوں فریقوں کو خوش کرتے تھے۔ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور حقیقت میں ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھی، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کافر لوگ غالب ہوں گے، کافروں کا غلبہ ہوگا، کافروں کی عزت اور سلطنت ہے، ان کی وجاہت ہے، ان کا ملک ہے، ان کی ریاست ہے، تو کافروں کا ساتھ دیں گے تو ہمارے لیے بھی عزت ہوگی۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ،
یہ لوگ ان کافروں سے دوستی کرنے میں اپنے لیے عزت تلاش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ان العزت للہ جمیعا، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، عزت دینے والا اللہ ہے، کافروں کے پاس عزت نہیں ہے، دنیا والوں کے پاس عزت نہیں ہے، دنیاوی جاہ و منصب میں عزت نہیں ہے، عزت ہے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے العزیز، عزت دینے والا، المعز، عزت دینے والا۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہے اللہ عزت دے اور جسے چاہے اللہ ذلیل فرما دے۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس، کافروں کے پاس عزت نہیں ہے۔ اے منافقو، تم کافروں کی دوستی میں عزت تلاش کر رہے ہو، بہت غلط۔ عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو عزت دیتا ہے، عزت دے گا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان کو عزت دے گا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، اللہ نے ایمان والوں کو عزت دی، کافر ذلیل ہوئے، برباد ہوئے، مغلوب ہوئے، شکست کھائی۔ اور جن منافقوں نے ان کافروں کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے بھی ذلت پائی، وہ بھی برباد ہو گئے۔ خسرت دنیا والآخرہ، ان العزت للہ جمیع، عزت کے خزانے اور عزت اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ عزت دیتا ہے ان کو جو ایمان والے ہیں، دین والے۔ یہ عزت پائیدار ہے، دنیاوی جاہ و منصب یہ کوئی عزت نہیں۔ حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بیت المقدس کی تاریخی فتح کے موقع پر جب القدس، ارض قدس فلسطین میں پہنچے، تو انہوں نے اس علاقے میں پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ القدس میں یعنی بیت المقدس یروشلم میں پہنچ کر سواری سے نیچے اتر گئے، پیدل چلنے لگے، پاؤں سے موزے اتار کر کندھے پہ رکھ دیے، اور اونٹنی کی سواری کی لگام پکڑ کر، نکیل پکڑ کر چلنے لگے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اس علاقے میں آپ کا ایک نام ہے کہ مسلمانوں کے امیر اور خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں، اور آپ نے یہ سواری سے نیچے اتر گئے اور پاؤں سے موزے اتار لیے اور اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی، آپ نے یہ صورتحال آپ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ اس کو تو یہ لوگ عزت نہیں سمجھتے، اس کو تو یہ نصارہ عیسائی لوگ برا سمجھتے۔ تو آپ ایسا کریں، اونٹنی پہ سوار ہو جائے، اچھی حیت اور کیفیت کے ساتھ ہو، اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کرتے پر پیوند بھی لگے ہوئے تھے، کوئی اچھا لباس پہن لے، لباس میں عزت ہے، سواری میں عزت ہے، آپ پیدل چل رہے ہیں، کرتے پر پیوند لگے ہوئے، عجیب سی آپ کی حیت اور کیفیت ہے، اس میں تو عزت نہیں ہوگی آپ کے لوگوں کے ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور فرمایا، ابو عبیدہ تم بڑے آدمی ہو، اگر کوئی اور یہ بات کرتا نا تو میں اس کو سخت سزا دیتا، اور ایسی سزا دیتا
کہ لوگ اس سے نصیحت پکڑتے. آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ ان دنیاوی چیزوں میں عزت ہے؟ ہمیں تو عزت اللہ نے دی ہے دین کی برکت سے. ابو عبیدہ، ہم عرب لوگ، ہم بدو لوگ، ہم دیہاتی لوگ، ہم ذلیل لوگ تھے، ہم ذلیل قوم تھے. اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اس دین اور اس کلمہ اور اس ایمان کی برکت سے. اور سن لو ابو عبیدہ، اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی اس عزت کو ٹھکرا کر دوسری چیزوں میں یعنی دنیاوی چیزوں میں عزت تلاش کرے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ اس کو عزت نہیں دے گا. عزت دین میں ہے، عزت اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے ایمان والوں کو، دین پر چلنے والوں کو. لہذا یہ کرتا اور پیوند لگا ہوا، یہ سواری سے نیچے اترنا، یہ لگام پکڑنا، یہ چیزیں ذلت کی نشانی نہیں ہے. عزت اور ذلت کا معیار دین ایمان ہے، اور ہم الحمدللہ اس پر قائم. ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے پاس ہے. یہ منافق لوگ کافروں کے پاس اور کافروں کی دوستی میں عزت تلاش کر رہے ہیں. نہیں، عزت ہے کیا؟ بعض علماء نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے عزت. کہتے ہیں کہ کسی کی محبت و عظمت کی بنا پر محض اس کے حکم پر اپنی جان، مال اور آبرو قربان کر دینا، اس کا نام عزت. کسی کی محبت اور عظمت کی بنا پر اس کے حکم پر اپنی جان، مال، آبرو سب قربان کر دینا، یہ عزت ہے. اور یہ عزت سوائے انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثوں کے کسی کو حاصل نہیں. دنیا میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے جاہ و جلال والے گزرے ہیں، اور دنیا والوں نے ان کی بڑی عزتیں بھی کی ہیں. لیکن جو عزت اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو، مرسلین علیہم السلام کو اور ان کے وارثوں کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی دنیاوی جاہ و جلال والے بادشاہ کو حاصل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں عزت تھی، انہوں نے اپنا خاندان، اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر قربان کر دیا. اپنوں سے لڑ گئے. میدان جنگ میں صفیں بنتی ہیں، اس طرف مسلمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی اور عاشق، اور دوسری طرف کافروں کی صف ہے، اس میں اس کا باپ ہے، اس کا چچا ہے، اس کا ماموں ہے، لیکن خیش، اقارب، رشتہ دار سب کچھ کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. یہ عزت انبیاء اور رسل کے علاوہ کسی کو بھی حاصل نہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کی طرف سے ایک صحابہ ہے عروہ بن مسعود ثقفی، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ. انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کی محبت دیکھی تو مکہ والوں کو جا کے بتایا کہ جو عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ہے، واللہ ایسی عزت اور ایسا جاہ و جلال اور ایسی محبت میں نے بادشاہوں اور ان کی رعایا میں نہیں دیکھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے عاشق اور شیدائی
ان کا وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی جسم پہ مل رہا ہے، کوئی سبحان اللہ ایک دوسرے کو وضو والا پانی دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتے بھی ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لے کر چہرے اور جسم پہ مل لیتے ہیں۔ واللہ ایسی محبت اور ایسی عزت میں نے کسی بادشاہ اور اس کی رعایا میں نہیں دی۔ جو عزت اور جاہ و جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو اللہ رب العزت نے، یہ عزت ہے، یہ اصلی عزت، اور آج تک ہے۔ کسی بادشاہ کے محبت کرنے والے پیدا ہوئے ہیں، غرض رکھنے والے بھی پیدا ہوئے ہیں، نذرانے اور تحفے لینے والے بھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن کسی بادشاہ کے عاشق شیدائی جانثار پیدا نہیں ہوئے۔ یہ عاشق شیدائی اور جانثار صرف اللہ نے انبیاء کو دیے، اور آج تک ہے، آج تک ہے۔ ہم آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر اپنی جان مال قربان کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے۔ کون سا ایسا بادشاہ ہے جو اس دنیا سے چلا گیا ہو، بعد میں لوگ اس کا نام لیتے ہوں اور اس کے لیے جانیں قربان کرتے ہوں؟ کوئی ہے؟ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان اور مال کے نذرانے کرنا آج بھی مومن اپنے لیے عزت اور اپنے لیے فخر سمجھتے۔ کون سا ایسا بادشاہ ہے جو اس دنیا سے چلا گیا، لوگ آج تک اس کا نام لیتے ہیں اور اس کی تعریف کے قصیدے پڑھتے ہیں اور اس کی ستائش اور مدح کرتے ہیں، لیکن وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ انبیاء اور رسل ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی تعریفیں کرنے والے آج تک تھکتے نہیں، ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ان کی محبت میں لوگ آج بھی قربان ہو رہے ہیں، ان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ کوئی ایسے بادشاہ دنیاوی جاہ و جلال والے وہ کون گزرے؟ کوئی بھی نہیں۔ آج ہم درود شریف پڑھتے ہیں، بہت سارے محبین عاشقین اور شیدائی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس کا ثواب میرے پیغمبر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے۔ لوگ حج کرتے ہیں، ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتے ہیں۔ لوگ عمرہ کرتے ہیں، ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتے ہیں۔ لوگ نوافل پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ایصال ثواب کا ہدیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہیں۔ دیکھیے ایسی عزت اور ایسی محبت کس کو نصیب ہوئی؟ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمن، یہ عزت صرف اور صرف اللہ دیتے ہیں، اللہ، اور وہ بھی ایمان کی برکت سے، دین کی برکت سے یہ عزت ملتی ہے۔ دنیا داروں کی محبت میں عزت نہیں ہے۔ حضرت شیخ کاندھلوی رحمت اللہ علیہ معارف القرآن میں شیخ ادریس کاندھلوی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، اس آیت کے ذیل بہت سارے نادان ناسمجھ لوگ مغربی تہذیب و تمدن میں انگریزی اور فرنگی لباس اور ان کی وضع خطا میں اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں، حالانکہ عزت تو اتباع شریعت میں ہے۔ انگریزی تہذیب و تمدن میں عزت نہیں ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انگریزی وضع قطع کر لیں گے، انگریزوں جیسا لباس پہن لیں گے، فرنگیوں جیسی وضع قطع کر لیں گے، بس وہ پینٹ پتلون ٹائی شائی پہن لیں گے، ہم دنیا میں معزز دکھائی دیں گے۔ عزت نہیں ہے،
یہ غیروں کی نقالی اور غلامی ہے، عزت نہیں ہے۔ عزت تو اتباع شریعت میں ہے، عزت تو اتباع سنت میں ہے، عزت تو اتباع پیغمبر میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کے مطابق لباس پہننا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا، سنت کے مطابق اپنی صورت، سیرت، شکل اور اپنا لباس بنانا، یہ ہے عزت۔ ان العزت للہ جمیع۔ انگریزوں جیسا لباس پہن لیا، اس میں کون سی عزت ہے؟ وہ تو نقالی ہے، غیروں کی غلامی ہے کہ ہم اس تہذیب اور فرنگی تہذیب بس اس کے دل دادا ہے۔ یہ غلامی ہے، یہ عزت نہیں۔ ان العزت للہ جمیع وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ تو عزت کا معیار وہ دین ہے، ایمان ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ کافروں کے پاس، دنیا والوں کے پاس، جاہ و منصب والوں کے پاس عزت نہیں ہے۔ منافق لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم بڑے عزت والے ہیں۔ سورہ منافقون میں ہے، وہ کہتے تھے ہم عزت والے ہیں، اور یہ جو مدینہ میں آئے ہوئے ہیں نا مکہ سے، یہ ذلت والے ہیں، اور ہم جب جائیں گے نا مدینہ منورہ میں سفر پر گئے ہوئے، تو ہم جا کر عزت والے لوگ ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ یہ جملہ کہا کس نے؟ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے۔ منافق تھا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم مدینہ والے لوگ ہیں، یہ جو باہر سے آئے ہوئے مہاجرین ہیں، مسلمان ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں، بس ہم مدینہ جائیں، پلاننگ منصوبہ کر کے ہم ان کو نکالیں گے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو اس عبداللہ بن ابی بن سلول کا ایک بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ مخلص صحابی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی اور عاشق تھا۔ مدینہ منورہ کے ایک راستے پر ایک پہاڑ کی چٹان کے پاس، ایک پہاڑ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب اس کا باپ آیا نا عبداللہ بن ابی بن سلول، تو وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، بتا عزت والا کون ہے، ذلت والا کون ہے؟ تو نے تو کہا تھا کہ میں عزت والا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ذلت والے ہیں، اب بتا عزت والا کون ہے، ذلت والا کون ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے اپنے باپ کو، مخلص صحابی کہہ رہا ہے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو، جب تک اپنی زبان سے نہیں بولے گا کہ میں ذلیل ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں، تب تک تم کو مدینہ جانے نہیں دوں گا، شہر میں داخل نہیں ہونے دو۔ لوگوں نے آ کر کہا بھائی چھوڑ دے، تیرا باپ ہے۔ اس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے آگے باپ کی عزت اور ذلت کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب تک کہ یہ اپنی زبان سے نہیں بولے گا نا کہ میں ذلیل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے، تب تک اس کو نہیں چھوڑوں گا، شہر میں داخل نہیں ہونے دوں۔ آخر اس نے اپنی زبان سے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ذلیل ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ پھر جا کر اس نے اپنے باپ کو مدینہ جانے دی۔ ان العزت للہ جمیع۔ یہ ہے وہ عزت جو اللہ نے ایمان اور دین کی برکت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو اور ان کے وارثوں کو عطا فرمائی۔ ہمیں علماء سے محبت ہے، ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت ہے، ہمیں ائمہ مجتہدین فقہاء سے محبت ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ ان العزت للہ جمیع۔ تو منافقین کے تذکرے میں آیا
کہ منافق ان کافروں سے دوستی کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں ہمارے لیے عزت ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، ان العزت للہ جمیعا، اتباع شریعت کرو، اللہ کا حکم مانو، اپنے ایمان کو، دین کو، اسلام کو خالص بناؤ، اس میں عزت ہے. کافروں کی دوستی اور کافروں سے تعلق رکھنے میں کوئی عزت نہیں ہے. مزید تذکرہ بھی منافقین کا آگے آ رہا ہے. اللہ تعالی عمل کی. بشر المنافقین، خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب، کہ اگر توبہ نہیں کریں گے اور اپنے ایمان کو خالص نہیں کریں گے دردناک عذاب چکھیں گے جہنم کا. کون سے کافر، کون سے منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں کو اپنا دوست اور رفیق بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر. ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ منافقین ان کافروں کے پاس عزت اور اپنے لیے عزت سمجھ رہے ہیں، یعنی ان سے دوستی میں عزت سمجھ رہے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو اللہ کے لیے ہے، پوری کی پوری، ساری کی ساری. اللہ تعالی. اللہم انت السلام و منت السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا